بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور جس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے حالات ذکر کر رہے تھے، اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے حالات میں ان کی اولاد کا ذکر آیا تھا کہ حضرت حابیل کو قابیل نے کیسے قتل کیا اور قابیل کا انجام کیا ہوا اور کس طرح وہ دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو آج کے اس سلسلے میں جو ہے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ دنیا میں یہ سلسلہ ہدایت کا پہلا ہادی کون ہے؟ جو عام طور پہ کویسچن بھی ہوتا ہے، کائنات میں سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلا ہادی کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ تو یعنی گویا دیکھیں، پوری کائنات کو اللہ نے خلق کرنے کے بعد پھر اس میں اللہ نے نظام ہدایت کو جاری کیا، یعنی اللہ نے انسانیت کے آغاز میں جس کو پہلے بھیجا وہی انسانیت کے لیے ہے ہادی اور پیمبر بن کر آیا۔ اور وہ نبی آیا کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے کہاں سے؟ جنت سے۔ جنت سے آئے تھے نا، تو گویا جنت سے نبی آئے انسانیت کو دین خدا کی تعلیم دینے کے لیے۔ جنت سے آئے ہوئے لوگوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارے گھر کا ماحول بھی جنتی بن جائے اور تم آخرت میں بھی جنتی اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو لہٰذا یہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیمبر تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام پہ کوئی کتاب بھی نازل ہوئی تھی؟ لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب ہادی آیا ہدایت کرنے تو کوئی کتاب ہدایت بھی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ کتاب ہدایت بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ ہمارے علماء میں سے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم ہمارے ایک گزرے ہیں عالم، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی جو ہے صحیفہ نازل ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ صحیفہ حضرت ادریس میں یہ بات ذکر ہے کہ 27 ماہ رمضان کی رات تھی، شب جمعہ کی، وہ شب جمعہ بھی تھا اور 27 ماہ رمضان کی رات بھی تھی۔ تو اس رات کے تیسرے پہر میں، یعنی آخری پہر میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سریانی زبان میں جو اللہ نے اپنے قوانین پر مشتمل کتاب جو نازل کی، حضرت آدم علیہ السلام کو جو دی ہدایت کے لیے، وہ کتاب تھی سریانی زبان میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی کتاب دی گئی کتاب ہدایت، وہ کس زبان میں تھی؟ سریانی زبان۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی سریانی تھی، تو اس لیے ان کو سریانی زبان میں وہ کتاب دی گئی۔ تو البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں تمام زبانیں موجود تھیں، یعنی حتیٰ کہ یہاں تک نقل کیا ہے کہ یعنی 1000 لغت اس میں موجود تھی، 1000 زبانوں کے رموز موجود تھے، جس سے ہر زبان والے جو ہے
اس کتاب خدا کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ جو ہے، اب یہاں پر جو ہے دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جو اللہ نے کتاب ہدایت، سب سے پہلی کتاب اللہ نے بھیجی انسانیت کی ہدایت کے لیے، جو اللہ نے سب سے پہلی کتاب بھیجی، تو لوگ یہ بھی ایک جستجو میں ہوتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب کس کے اوپر آئی اور وہ کیسے تھی؟ تو اس کا نام تھا صحیفہ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا صحیفہ اس کو کہتے تھے۔ اب یہ جو کتاب آئی، اس کتاب میں کیا تھا؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کتاب ہدایت دی، اس کے اندر کیا درج تھا؟ تو اس کے میں ہمارے پاس جو روایات سے ملتا ہے کہ اس کتاب میں جو صحیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھا، اس میں اللہ کے وجود پر دلیلیں موجود تھیں، مختلف دلیلیں موجود تھیں۔ اس کی کتاب کے اندر واجبات دین ذکر تھے، اس کے اندر احکام اور شریعتوں کا، تمام شریعتوں کا ذکر موجود تھا، اور اس میں سنت کے نمونے تھے، اللہ کی حدود بیان کی گئی تھی، یعنی اس میں اللہ نے انسانی زندگی کی کامیابی کے بہترین اس میں جو ہے نسخے بیان کیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یعنی وحی، یہ پیغامات، یعنی جو کتاب دی تھی وہ ان چیزوں پر مشتمل تھی۔ تو اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے پیغامات خدا کی طرف سے ملے، کیا اس کے آثار آج کہیں مل سکتے ہیں؟ وہ وحی یعنی جو اللہ نے حضرت آدم پر سب سے پہلی وحی نازل کی، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو لہٰذا اس میں ہمارے پاس جو روایات ہیں وارثان قرآن، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں، جی ہاں، امام فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ الی آدم علیہ السلام انی ساجمع لک الکلام فی 4 کلمات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت آدم کی طرف کہ اے آدم، میں تیری طرف جو ہے جو اپنا کلام جمع کر رہا ہوں، یعنی جو وحی کر رہا ہوں، وہ 4 نصیحت کی باتیں، 4 باتیں، یعنی اے آدم جو آپ ان کو محفوظ رکھیں۔ قال یا رب وما ہن، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں باری الہ، وہ 4 باتیں کون سی ہیں جن کو میں محفوظ رکھوں، جو پیغام ہدایت ہیں؟ تو آواز قدرت آئی، قال واحد لی و واحد لک، کہا کہ ایک چیز میرے لیے ہے اور ایک چیز تیرے لیے، 2 چیزیں ہو گئیں، ایک میرے لیے اور ایک تمہارے لیے۔ وواحد فیما بینی و بینک، اے آدم تیسری چیز جو میرے اور تیرے درمیان، ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے۔ وواحد فیما بینک و بین الناس، اے آدم ایک چیز ایسی ہے جو تیرے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ 4 چیزیں ہیں، اے آدم ایک چیز میرے ساتھ خاص ہے، ایک چیز تیرے ساتھ ہے، 2 گئی، ایک چیز میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک چیز تیرے اور لوگوں کے درمیان ہے، یہ 4 چیزیں۔ تو جب یہ کہا کہ یہ 4 چیزیں ہیں، تو اس وقت فقال، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب بین لی حتی اعلمہن، بار الہ ان چیزوں کو بیان کر تاکہ میں ان کو جان لوں، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آواز آئی، پہلی چیز فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، پہلی چیز کہا کہ جو میرے ساتھ خاص ہے، اے آدم جو میرے ساتھ خاص ہے، اللہ نے جو وحی کی اس میں سے 4 چیزیں تھیں، کہا جو میرے ساتھ خاص ہے اے آدم وہ یہ ہے تو میری عبادت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے۔
نہ میری ذات میں شریک قرار دے، نہ میری صفات میں کسی کو شریک قرار دے، نہ میرے افعال میں کسی کو شریک قرار دے، نہ میری عبادت میں کسی کو شریک قرار دے۔ یعنی صرف عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور شرک بھی اللہ کے ساتھ جو ہے جائز نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا یہ پہلی چیز ہے جو اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا دوسری وَأَمَّا الَّتِي لَكَ وَأَجْزِيكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، کہا کہ اے آدم جو دوسری چیز ہے وہ تیرے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تو عمل انجام دے گا، جتنے بھی نیک اعمال انجام دے گا، اے آدم تجھے میں اس وقت ان کی جزا دوں گا جب تو ان کا زیادہ محتاج ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی تیرا تسبیح، تیرا رکوع، تیری عبادت جو ہے جو تو میرے لیے کرے گا، تو اس کا جو میں اجر اور جزا ہے، اللہ کہہ رہے میں یہ کب دوں گا؟ جب تجھے زیادہ احتیاج ہوگی۔ انسان کو زیادہ احتیاج کب ہوگی؟ وہ قیامت کے میدان میں ہوگی، کیونکہ وہاں پر انسان جو ہے وہ اس محتاج ہوگا، نیک اعمال ہوں اور جس کی وجہ سے وہ حساب و کتاب سے فری ہو کے، فارغ ہو کے پھر وہ جو ہے وہ جنت کی طرف جائے، تو لہٰذا وہ جنت میں ہوگا۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری وَأَمَّا الَّتِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، تیسری چیز کیا تھی؟ اے موسیٰ، اے آدم، ایک چیز یعنی جو تیسری چیز ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے، کہا کہ اے آدم وہ یہ ہے تیرے اوپر فرض ہے تو دعا کر، وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، اور میرا کام ہے میں تیری دعا کو قبول کروں۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم کو یہ وحی کر کے ہمیں میسج دے دیا کہ اللہ کہہ رہے دیکھو، حضرت آدم کو بھی کہہ رہے آپ اے آدم دعا مجھ سے کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم بھی اپنے امور کے لیے اللہ سے دعا کریں ہیں، لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات کو ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم نماز کے بعد اپنے رب کے سامنے بھی باتیں کریں، گفتگو کریں، اللہ کے لیے بھی وقت نکالیں۔ تو لہٰذا یعنی بدنصیب ہے لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہو، دوستوں کے لیے ٹائم ہو، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم نہ بیٹھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ دعا نہیں کرتا، آواز قدرت آتی ہے فرشتوں اس بدبخت کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، یہ متکبر ہے، یہ میرے سامنے دست دعا بلند نہیں کر رہا۔ لہذا دعا اس قدر اہم چیز ہے، دعا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تیسری چیز تھی وَأَمَّا الَّتِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اور یہ تیسری چیز تھی وَأَمَّا الَّتِي فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، اے آدم جو چیز، چوتھی چیز جو تیرے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے فَتَرْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَ لِنَفْسِكَ، اے آدم تو لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کیے وہی لوگوں کے لیے پسند کر۔ جی اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کس پر؟ حضرت آدم علیہ السلام پر۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرو۔ انسان کہے کہ میں اچھا پہنوں، میں اچھا کھاؤں، میں اچھا کروں۔ بعض اوقات کسی جگہ پر انسان دیکھتا ہے نا تو کوئی چیز ایسی مل رہی ہوتی ہے، دوسرے ساتھ والے مومن بھی ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کا ہمیں کہاں خیال کرنا ہے؟ عام طور پہ مثال کے طور پہ ہم کسی کے ہاں دعوت پہ گئے تو وہاں پر یا کسی کے ہاں دسترخوان لگا، ہم بیٹھے تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا سالن اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں، زیادہ چیزیں، زیادہ چائے، زیادہ سامان اٹھا کے اپنے لیے لے لیتے ہیں۔ تو حالانکہ کیا کہا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کیے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو دوسروں کے لیے پسند کیا وہی اپنے لیے پسند کرو۔ دوسروں کے لیے ہم کہیں کہ ہم سارا سالن خود اٹھا کے کھا لیں، ہم اچھا سالن خود کھا لیں، زیادہ روٹی ہم کھا لیں، بوتل بھی پی لیں، چائے بھی پی لیں، بار بار پی لیں اور دوسرے لوگ محروم ہو جائیں۔ کہا نہیں، جو لوگوں کے لیے پسند کرو اپنے لیے وہی پسند کرو۔ اور فرمایا وَتَكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهْ لِنَفْسِكَ،
اے آدم جو تم اب لوگوں کے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے لیے وہ ناپسند کرو، جو لوگوں کے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی ناپسند کرو۔ یہ نہ ہو ہم کہیں کہ لوگوں کو یہ نہ ملے اور ہم کہیں کہ مجھے یہ مل جائے، تو لہٰذا لوگوں کے لیے جو پسند کرو اپنے لیے وہی پسند کرو، لوگوں کے لیے جو ناپسند کرو اپنے لیے بھی۔ تو مومن ہمیشہ یہ فیصلہ یہ کرے کہ دین کے معاملے میں دین کو سامنے رکھے، قرآن اور اہل بیت کو سامنے رکھ کے ان کی تعلیمات کی روشنی میں مومن کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اس کو اپنے لیے بھی پسند کرے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی۔ جو چیز غلط ہے اس کو اپنی زندگی سے بھی نکالے اور لوگوں کے لیے بھی۔ ایسا نہ ہو مثلا مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ لوگ میری غیبت نہ کریں، یہ انسان پسند کرتا ہے کہ لوگ میری غیبت کریں؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہے؟ لوگ پسند کیا کہ لوگ میرے لیے غیبت نہ کریں، تو پھر ہم بھی لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ ہم پسند نہیں کرتے لوگ ہمیں گالیاں دیں، ہم بھی پھر لوگوں کو گالیاں نہ دیں۔ لوگوں کو ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری ساتھ دشمنی اور یہ ہمارے ساتھ شرارتیں کرے، تو پھر ہم بھی لوگوں کے ساتھ شرارت اور دشمنیاں مول نہ لیں۔ تو لہٰذا اچھے اخلاق کا مالک وہی انسان ہوتا ہے جو دوسروں سے توقع جو رکھتے ہو لوگوں سے خود بھی ویسے بن جائے۔ خیر الناس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، زبان سے فائدہ پہنچائے، ان کو ہدایت کر کے، لوگوں کو اگر صاحب مال ہے تو ان کی مال کے ذریعے مدد کر کے ان کے وہ فائدہ پہنچائے، لوگوں کو اچھا مشورہ دے کے، لوگوں کی ہدایت کر کے، لوگوں کی مشکلات کو حل کر کے یہ فائدہ پہنچانا ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں سوچنا، ان کی دنیا کے بارے میں سوچنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کو سب سے اللہم صلی اللہ۔ لہٰذا اب یہاں پر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں صحیفہ آدم۔ اب یہاں پر سوال کرتے ہیں اکثر لوگ کہ آسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئی تھیں؟ زیادہ تر تو لوگوں نے یہی سنا ہوا ہے نا کہ 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، یہ بڑی کتابیں ہیں۔ ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں؟ ٹوٹل کتابیں جو مشہور ہے وہ ہیں 104۔ کتنی ہے ٹوٹل؟ 104 ہے۔ حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، جس طرح سورت میں ہے نا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ پہ بھی نازل ہوئے صحیفے، حضرت ابراہیم قرآن کی آیت ہے، تو لہٰذا حضرت آدم پہ بھی صحیفہ ہوا، انبیاء پہ جو صحیفے آتے رہے 104 ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے اگر آج ہم قرآن کا ترجمہ اور وارثان قرآن کے علم کی روشنی میں دیکھیں تو ہم اپنی اصلاح کریں، جی تو ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو لہٰذا نبی نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے بھی 2 چیزیں چھوڑی، جس طرح سابقہ انبیاء کے لیے اللہ نے کتاب جیسی کتاب بھیجی، صحیفے بھیجے، اسی طرح اللہ نے اس امت کے لیے بھی کیا ہے قرآن بھیجا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، یہ قرآن اور اہل بیت۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ 2 چیزیں جو ہے یہ نازل ہوئی ہیں، تو یہ 2 چیزیں یعنی ان کی تاکید کی گئی، قرآن اور اہل بیت، اس کی سفارش کی گئی۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی نشانی بھی باقی رہی انبیاء میں؟ تو اس میں ہمارے پاس جو ملتا ہے کہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو اپنے ساتھ ایک عصا بھی لے کر آئے، حضرت آدم ایک عصا بھی ساتھ تھا، تو وہ سلسلہ انبیاء میں چلتے ہوئے وہ عصا حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ جو حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا وہ عصائے آدم تھا، اور وہ حضرت آدم جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ تو لہٰذا تو بہرحال
ایک سوال اب یہاں پر جو ہے اور ہوتا ہے یہاں پہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں کس لقب سے یعنی شہرت ملی؟ تو قرآن نے جو بتایا حضرت آدم کی جو شہرت وہ خلیفۃ الارض، کیا ہے؟ خلیفۃ الارض یا خلیفہ فی الارض، یعنی آپ زمین میں خلیفہ بن کر، پہلا اللہ کا جو نمائندہ اور ہادی بن کر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن کی کتنی صورتوں میں آیا؟ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت آدم کا واقعہ بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، بار بار حضرت آدم کا ذکر آتا ہے، تو یہ کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ تو اس میں جو محققین نے جو بیان کیا کہ وہ ہے 9 صورتوں میں حضرت آدم کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا؟ 9 صورتوں میں آیا۔ اور پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ 9 صورتوں میں تو ذکر آیا حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن حضرت آدم کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ جو 9 صورتوں میں آیا قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نام کتنی مرتبہ آیا حضرت آدم کا؟ تو اس میں جو بیان ہوا ہے کہ وہ ہے 25 مرتبہ حضرت آدم کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ بات واضح ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و تو لہٰذا یہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، چونکہ اللہ کے پہلے ہادی ہیں اس لیے ان کا ذکر کثرت سے ان کے واقعات کو بیان کیا۔ اور حضرت آدم کے حوالے سے یعنی سوال ہوتا ہے کہ زمین میں جیسے پہلا روزہ کس نے رکھا؟ تو یہ وہی جواب، سب سے پہلا روزے رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ہم نے بیان کیا تھا اس سلسلہ تاریخ انبیاء میں حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے میں انہوں نے روزے بھی رکھے تھے، تو لہٰذا سب سے پہلا روزہ جو انسانوں میں کس نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ انسانوں میں حج سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، ورنہ حضرت آدم سے پہلے بھی حج ہوا ہے۔ ملائکہ نے خود کہا تھا کہ ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے حج کیا ہے، لیکن انسانوں میں حج پہلے کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو لہٰذا اور دنیا میں سب سے جو پہلی قبر بنی وہ کس کی بنی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی بنی، حضرت آدم کی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر بنی تھی۔ کس کی؟ حضرت حابیل کی قبر بنی، تو یعنی وہ بھی فرزند آدم تھے، تو حضرت آدم کے ساتھ یہ نسبت ہے۔ اور دنیا میں سب سے پہلے آگ کس نے ایجاد کی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آپ نے 2 پتھروں کو ٹکرا کر اس میں سے جو ہے وہ آگ کا شعلہ آپ نے نکالا، تو لہٰذا تو یہ ہے۔ تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام، اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کتنی پائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کتنی پائی؟ تو اس کا جواب جو ہے ہمارے پاس روایات میں مختلف ہے۔ ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں 936 اور 36 یہ ایئرز، امام کہتے ہیں کہ 936 سال۔ اور ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں حضرت آدم کی جو ایج تھی نا زندگی دنیا میں وہ تھی 930 ایئرز، 930 سال۔ اب دیکھیں دونوں امام ہیں، امام صادق بھی امام ہے اور امام محمد باقر بھی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر دونوں اماموں کے قول میں اختلاف ہو گیا، ایک امام کہہ رہے ہیں 930 اور ایک کہہ رہے ہیں 936، یہاں پر اختلاف ہو گیا۔ وجہ کیا ہمارے امام میں سے کوئی کسی ایک امام نے بات غلط کی؟ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا کوئی امام بھی بات غلط نہیں کہہ سکتا، کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو لہذا اب اس کا جواب آئیں ذرا، اس کا جواب کس طرح دیں ہم؟ 2 اماموں نے اختلاف کیوں کیا؟ یہ ان لوگوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں جو آج یہ کہتے ہیں
ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے امام ایک ہیں، جب معصومین کی تعلیمات ایک ہے تو پھر مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کیوں ہے؟ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لوگ؟ کہتے ہیں کہ قرآن ایک، اہل بیت بھی ایک، تو پھر یہ علماء، یہ مولویوں نے اپنے فتوے مختلف بنائے ہوئے ہیں۔ مجتہدین علماء کی کتابیں دیکھیں تو اس میں لوگوں کے فتوے مختلف ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ مجتہدین صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں، مجتہدین کے فتوے کے اختلاف کی وجہ سے اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جبکہ یہ بات نہیں۔ مجتہدین کے جو فتوے ہوتے ہیں نا، جن میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ علماء مجتہدین وہ قرآن کی آیت کے معنی کو میں غور کرتے ہیں، اس میں معنی عام ہیں، خاص ہیں جی، اس میں جو ہے وہ وجوب پر دلالت ہے، یعنی یہ معنی واجب ہے، یہاں پر واجب کے معنی ادا ہو رہے ہیں، یا یہاں پر مستحب کے معنی ادا ہو رہے ہیں، یہاں پر حرام کا معنی ادا ہو رہا ہے، یا مکروہ کا معنی ادا ہو رہا ہے۔ ایک اصطلاحات ہیں ہماری فقہ میں، اصول الفقہ میں، تو وہ اب ظاہری بات ہے ان کو میں بیان کروں آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، تو اس لیے سادہ الفاظ میں نے استعمال کیے۔ تو اب جو ہے، اور پھر ہمارے پاس علوم میں علم حدیث کو پہچاننے کے لیے علم رجال ہے، جس میں راویوں کے حالات ہیں، علم الدرایا ہے، جس میں حدیث کی سند اور اس کے متن کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ اس کا متن کیسا ہے، اس کا مفہوم کیسا ہے، اس روایت کے نقل کرنے والے راوی عادل ہیں، فاسق ہیں جی، اور یہ امامی تھے یا غیر امامی تھے، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور اس لیے اس معنی اور مفہوم کی وجہ سے، راویوں کے حالات کی وجہ سے علماء کے فتاووں میں اختلاف آ جاتا ہے، علماء کے فتوے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ علماء اپنی جیب سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور احادیث معصومین سے جو ادلہ شرعی ہیں، ہم ان سے جو سمجھا ہے یہ الفاظ ہمارے ہیں، اور جو جواب ہم دے رہے ہیں یا وہ قرآن سے ہے، وہ حدیث سے ہے، ادلہ شرعی سے ہے، تو وہ اس سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ فقیہ فتویٰ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہوتے۔ اس لیے ہمارے فقہ میں، ہمارے بحث سے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مجتہد کے لیے نص کے مقابلے میں، یعنی قرآن اور معصوم کے فرمان جو اتھنٹک کے ساتھ، یعنی جو معصوم کا فرمان ثابت ہو، اس کے مقابلے میں مجتہد کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے۔ ہمارے علماء خود اس بات کے قائل ہیں، تو وہ کیسے امام کے قول کے خلاف فتویٰ دیں گے یا مثلا قرآن کے خلاف فتویٰ دیں گے؟ تو لہٰذا احادیث مختلف موضوع ہوتی ہیں، معانی پر ہوتی ہیں، علماء پھر دیکھتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے یا معتبر ہے، یہ روایت موضوعہ ہے یعنی من گھڑت ہے، یا یہ جو ہے سچی ہے، حسن ہے، صحیح ہے، اچھی ہے، یہ کس طرح سے یہ روایت ہے، یہ چھان بین ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد فقہاء علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے اگر ہم کہیں کہ معصومین علماء یہ مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں، ان کے فتوے آپس میں نہیں ملتے، لہٰذا یہ مجتہدین باطل ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ذرا کتب اربع پڑھنی چاہیے۔ کتب اربع یہاں ہم لوگ پڑھیں گے، یہ بھی گمراہ ہو بیٹھیں گے، ان کو بھی جو روایات ملیں گی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، بعض میں ایک چیز حلال بیان کی ہے، بعض میں ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، بعض میں اور چیز کو مکروہ قرار دیا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ایک حدیث کو نہیں لے سکتے، لہٰذا ان احادیث کے درمیان فرق کون کرے گا؟ وہ جو اس علم اسپیشلسٹ ہے، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، تو یہ ان کا کام ہے، وہ کرتے ہیں، وہ تشخیص کرتے ہیں، وہ فرق کرتے ہیں۔ تو جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد فتویٰ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و لہٰذا اب یہاں پر جو ہے حضرت سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا وسیع کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے نبی تھے، انہوں نے اپنا وسیع کس کو بنایا؟ تو اس کا جواب جو ہے کہ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے جو ہے نا آپ نے اپنا وسیع مقرر کیا، اور اپنے وسیع کو وصیت لکھی۔ حضرت شیث علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے تھے، تو ان کو جو ہے وہ وصیت لکھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم کے جو فرزند تھے ہبۃ اللہ، وہ تو لہٰذا
حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے، تو لہٰذا حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا اور وصیت لکھ دی جس میں تمام امور دینی اور دنیا تھے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے جس طرح حضرت آدم نے وصیت لکھ کر دی تھی نا، اسی طرح سے تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے وقت وصال آپ نے اپنے اصحاب، جب لوگ رسول اللہ کے ارد گرد سارے جمع تھے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ میرے پاس قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں لکھ دوں۔ جو واقعہ کرتاس کے نام سے مشہور ہے، واقعہ کرتاس، کہ رسول اللہ نے کہا اپنے اصحاب سے، کہ مسلمانوں سے کہا کہ لے آؤ قلم دوات، میں تمہیں ایسا کلمہ، ایسا نسخہ لکھ دوں کہ تم جو ہے میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، قلم دوات لے آؤ۔ تو اس وقت یعنی اب امت کو چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے، لیکن وہاں پر تاریخ گواہ ہے اور ہمارے پاس علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ جب رسول اللہ نے قلم دوات مانگا تو اس وقت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کہا، اس کتاب کا ریفرنس ہے منہاج السنہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 19، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے منہاج کہ اللہ کے رسول نے جب قلم دوات مانگا تو حضرت عمر نے کہا ان الرجل لیحجر، کہا کہ یہ شخص ہذیان کہہ رہا ہے، علیہ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نسبت دی؟ ہذیان کی نسبت دی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 76 میں 76 میں اور طبع دار الفکر میں اس میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ لیحجر، حضرت عمر نے کہا، رسول اللہ نے جب قلم دوات مانگی تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، علیہ باللہ۔ تو بہرحال چونکہ اب کتابیں علماء اہل سنت کی ہیں وہ پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن ہمارا جو ہے وہ ہمیں ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں رسول اللہ کے بارے میں ہم ایسے جملات کہیں۔ تو بہرحال چونکہ مسلمانوں نے لکھے ہیں اور حضرت عمر کے جملے ہیں تو ہم اس کو حوالے کے ساتھ امانت کے ساتھ بیان کریں۔ اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ ان النبی قد غلب علیہ الوجع، حضرت عمر نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد کا غلبہ حاصل ہے، وعند القرآن، اور کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو یہ حضرت عمر نے کہا، تو لہٰذا اب یعنی جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو رسول اللہ کو بہت صدمہ ہوا، جس کی وجہ سے سید رسول نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو، لوگوں کا اٹھ کر چلے جاؤ، تو لوگوں کو اٹھنا پڑا۔ تو لہٰذا اب رسول اللہ، روایت یہاں تک ہے کہ سید الرسول کو جب یہ کہا گیا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ کی یہ آنسو آپ کے رخساروں پہ بہہ رہے تھے، رسول اللہ کی رخساروں پہ یہ آنسو بہہ رہے تھے۔ تو لہٰذا اب یہ روایت رسول اللہ نے کہاں بیان کی؟ روایت کہ جو رسول اللہ اپنے بستر پر تھے، اصحاب کے درمیان آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا لن تضلوا بعدی ابدا۔ تو کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہیں جی، اور بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، ان سے جس نے تمسک اختیار کر لیا میرے بعد وہ کبھی گمراہ نہ، ہرگز گمراہ نہ ہوگا۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور ان دونوں میں جدائی بھی نہ ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے، قرآن بھی اور میری اہل بیت بھی۔ تو لہٰذا اس روایت کے الفاظ میں بھی اگرچہ اختلاف کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی؟ تو چونکہ ہم یہ اب اس چیز کو ضمن لے آتے ہیں، بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، چلو بھئی اصلاح بھی ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کے حالات میں، اس لیے اس کو بیان کر دیتے ہیں ہم رسول اور آل رسول کا ذکر۔ تو اب یہاں پر سوال ہے حضرت آدم کی وفات کیسے ہوئی؟
تو ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل، جب حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت شیس اپنے بیٹے کو طلب کیا، کہا کہ میرا بیٹا میری موت قریب ہے، میں تمہیں اپنا وصی بناتا ہوں۔ یعنی حکم خدا سے حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس کو کیا کیا؟ اپنا وصی بنایا، اور کہا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور میرے سر کے نیچے وصیت ہے، اس میں علم ہے اور اس میں اسماء اعظم ہے، علم بھی ہے اور اسماء اعظم بھی ہیں، کسی کو، اے میرا بیٹا شیس، کسی کو اس سے مطلع نہ کرنا، آگاہ نہ کرنا، اس صحیفے میں سب کچھ درج ہے، جس میں دین کی باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، ضرورت کی ہر بات موجود ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ملتا ہے کہ آپ نے اس وقت کہا کہ فرمائش کی، آپ نے کہا کہ مجھے، اے شیس بیٹا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، جنت کا پھل، تو جنت کا پھل اگر مل جائے تو اس طرح کرو بیٹا، تم جو ہے نا چلے جاؤ ایک پہاڑی پہ، تو کوہ حدید پر، اس پہاڑی کا نام ہے کوہ حدید، وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر ایک ملک فرشتہ ملے گا، اسے سلام کرنا اور میرا پیغام دینا کہ نبی خدا کو پھل کی خواہش ہے، تو جنت کا پھل چاہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ نبی آدم ہیں، جنت کے پھل کی خواہش ہوئی تو ملک کو بھیج رہے ہیں، ملک کے پاس بیٹے کو بھیج رہے ہیں، جاؤ ملک کو سلام دینا، وہ پھل لے کر ہے۔ لیکن قربان جاؤں، آل محمد کی شان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی خود سے آل محمد کے گھر میں جنت کے پھل بھیج دیتا ہے، یہ آل محمد کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اپنے مقامات پہ ان کو بیان کریں گے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام جو ہے وہ کوئی حدید پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر جو ہے وہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گروہ دیکھا، ان حضرت شیس نے نہ پہچانا یہ ملائکہ کا گروہ ہے، تو وصی حضرت آدم تو ہیں، تو انہوں نے کہا من انت، حضرت جبرائیل سے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے حضرت آدم کا سلام پیش کیا، میرے بابا کو سلام دے رہے ہیں اور جنت کے پھل کی خواہش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا پر سلام ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہو گئے، وہ دنیا چھوڑ گئے، تو لہٰذا ہم آپ کو تعزیت دینے کے لیے آئیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ آپ کو اجر دے۔ تو وہاں سے پھر حضرت شیس علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور ملائکہ بھی جو حضرت جبرائیل 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، اپنے ساتھ کفن، اپنے ساتھ تخت، اپنے ساتھ حنوط کا سامان، کافور، تو سارا کچھ جو لے کر جنت سے آئے ہوئے تھے، تو وہ حضرت شیس علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے حضرت آدم کے گھر میں۔ تو اب حضرت جبرائیل نے تعلیم دیا حضرت شیس علیہ السلام کو کہ آپ نے نبی خدا کے غسل و کفن اور دفن ساری تعلیم دی۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو جو سوال کیا جاتا ہے کہ غسل کس نے دیا، کفن کس نے دیا، جنازہ کس نے پڑھایا، تو آپ کے وصی حضرت شیس علیہ السلام نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا، آپ کو حنوط بھی کیا، اور قبر بھی کھودی، اور پھر آپ کی یعنی قبر کھودی۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے، یہاں پر یہ کہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے میں کتنی تکبیریں پڑھی؟ اس میں روایت میں اختلاف، بعض روایتوں میں ہے کہ 75 مرتبہ تکبیر کہی، 75 ٹائم، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 70 ٹائم، 70 مرتبہ تکبیر کہی۔ تو اب دیکھیں نا، یہ بھی روایات کی وجہ سے اختلاف، وہی جواب جو ہم پہلے دے چکے ہیں۔ جو لوگ علماء اور فقہا پہ اعتراض کرتے ہیں، معصومین کی بھی تو روایت میں اختلاف آ گیا، تو لہٰذا یہاں ریسرچ اور تحقیق کی جاتی ہے، روایت معتبر کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، تو روایات مختلف ہیں، یہاں پر ہم نے اس لیے صرف ان کے اختلاف کو نقل کر دیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے 70 تکبیر کہیں، یا مثلا 75، کچھ کم 25 کا بھی عدد موجود ہے روایتوں میں، مختلف عدد موجود ہے۔ تو
اس میں البتہ 5 تکبیر واجب تھیں، باقی تکبیریں مستحب تھیں. 5 تکبیریں واجب تھیں اور باقی کیا ہیں؟ مستحب تھیں. تو لہٰذا 5 تکبیر کا جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں، دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات نماز جنازہ میں 5 تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اہل سنت 4 پڑھتے ہیں، ہم 5 پڑھتے ہیں. تو حضرت آدم کی بھی 5 تکبیر واجب پڑھی گئی، باقی مستحب پڑھی گئی. تو یہ ہم لوگ شیعہ حضرات 5 تکبیر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے پاس، ہم خود اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتے، بلکہ ہمیں وارثان قرآن جو نبی کی آل ہیں، انہوں نے نبی کے علم سے جو ہم تک علم پہنچایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز جنازہ کی 5 تکبیر ہیں. بھئی وجہ کیا ہے 5 تکبیر کیوں ہیں؟ تو ائمہ ہدی علیہ السلام، نبی کی آل نے بتایا چونکہ نمازیں 5 فرض ہیں، تو اللہ نے ہر فرض نماز کے بدلے میں 1 تکبیر رکھی ہے. اس لیے 5 نمازیں ہیں تو لہٰذا 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھی جائے بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے. تو لہٰذا اس وجہ سے 5 نمازوں کی وجہ سے اللہ نے نماز جنازہ کی 5 تکبیریں مقرر کی ہیں. صلوات پڑھیں محمد. لہذا حضرت شیس علیہ السلام نے جنازہ مکمل کیا اور اس کے بعد ان کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے 2 جریدتین رکھے. کیا رکھے؟ جریدتین. جریدتین کس کو کہتے ہیں؟ جریدتین کہتے ہیں کہ 2 کھجوروں کی چھڑیاں، اور ان کے اوپر جو شیعہ حضرات اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کپاس لپیٹ کے. تو لہٰذا چونکہ اب یہ جو ہے لوگ سنیں گے، تو اس حوالے سے اس بیان کیا جا رہا ہے جریدتین کس کو کہتے ہیں. چھڑی ہوتی ہے جو ہم شیعہ حضرات اس جریدتین میں کیا کرتے ہیں، جو چھڑی ہوتی ہے سب یعنی تر ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی لکھتے ہیں، اس کے اوپر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی لکھتے ہیں. پھر ہم اس میں نبی کے جو دین کے وارث ائمہ ہدی ہیں، مولا علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، ہم ان کی جو ہے وہ امامت کا اور وصایت کا اعلان کرتے ہیں اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. گویا وہ برکت کے طور پہ ہم لکھتے ہیں اور کپاس لپیٹ کے پھر اس کو رکھتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. حضرت شیس علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا تھا. کیسے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. ہمارے پاس ہمارے علماء میں سے محدثین میں سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے نا باہر، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خود وحشت محسوس کی. وحشت محسوس کی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، بار الہ مجھے جنت سے کوئی ایسی چیز دے جس سے میری وحشت دور ہو. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک درخت بھیجا جنت سے زمین کی طرف. تو وہ درخت کیا تھا؟ کھجور کا درخت تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام جب وحشت محسوس کرتے اس درخت کے قریب آ جاتے اللہ کی عبادت بندگی کرنے کے لیے یا ویسے آرام کرنے کے لیے. تو وہ جنت سے آیا ہوا جو درخت ہے وہ کون سا درخت ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے. اس لیے میں پڑھ رہا تھا کہ روایات میں کہ کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کا کاٹنا روایات میں مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس درخت کے اوپر ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کھجور کا درخت ہے. تو اب یہاں پر جب یہ جنتی درخت ہے تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو انس ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کھجور کے 2 جریدے میرے ساتھ رکھنا، میرے کفن میں رکھنا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. یعنی جو جنت سے درخت آیا تھا کھجور کا درخت ہے، اس کے 2 جریدے 2 چھڑیوں کے ٹکڑے وہ میرے ساتھ دفن کرنا، رکھنا. تو حضرت شیس نے ایسا کیا. اس کے بعد انبیاء میں یہ سنت جاری ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. یعنی یہ سنت انبیاء میں جاری ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ سنت انبیاء ختم ہو گئی. پھر اس سنت کو زندہ کیا کس نے؟ رسول اللہ نے.
پھر رسول اللہ نے اپنی شریعت میں اس سنت کو زندہ کیا، اور الحمدللہ آج اور قیامت تک یہ جو ہے اس سنت کا احیاء کون کر رہے ہیں؟ آل محمد کے حبدار شیعہ جان آل محمد۔ تو ہم یہ اپنی مرضی سے عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، اور حضرت آدم بھی اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں، بلکہ یقیناً انبیاء جو کام کرتے ہیں وہ حکم خدا سے، یہ سنت الہی سے وہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی مرضی نہیں کرتے۔ تو ہم یہ جو رکھتے ہیں قبروں میں یہ دو چھڑیاں، جو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ کیوں رکھتے ہیں، تو ہم یہی ہے، ہم سنت انبیاء کے طور پہ رکھتے ہیں، اور تبرکاً اس کے اوپر اللہ کی وحدانیت کی گواہی لکھتے ہیں، رسول کی رسالت کی، اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت و محبت کی گواہی لکھتے ہیں کہ ہم ان کے حبدار اور ان کے موالی ہیں، تو ہم اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں۔ تو اب ہمارا ان لوگوں سے سوال ہے، جو ہم پہ سوال کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں، معصومانہ ہمارا سوال ان لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چھڑی کیوں رکھتے ہو؟ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ چھڑی کیوں رکھتے، ہم نے تو اس کا جواب دے دیا کہ ہم انبیاء کی سنت کے طور پہ رکھتے ہیں۔ اب ہمارا آپ سے سوال ہے، جب آپ قبرستانوں میں جاتے ہیں تو آپ اپنی قبروں کے اوپر چھڑیاں کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنی قبروں کے اوپر جو ہے وہ پبری کا جو پودا ہے اس سے خوشبودار جو ہے ریحان کا، اس سے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لہٰذا اہل سنت رکھتے ہیں کہ نہیں ہے اپنے قبرستانوں میں، وہ پودے سے خوشبودار جو ریحان کا پودا ہوتا ہے اس سے بھی رکھتے ہیں، اور چھڑیوں سے بھی رکھتے ہیں، اور بھی لے جاتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں، یعنی اگر آپ قبروں کے اوپر سبزہ رکھو تو آپ کہو کہ یہ قبر کا عذاب دور ہو جائے گا، وہ فائدہ ہے، اور اگر ہم قبروں کے اندر رکھیں، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، نبی کی سنت کے مطابق رکھیں، تو آپ ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات، ہمارے پاس نبی کی آل کی، نبی کی تعلیمات میں سے جو ہمارے پاس ہے، قبر میں ہم یہ جو جریدتین، یہ چھڑیاں اس لیے رکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب تک یہ کھجور کی لکڑیاں جو ہوتی ہیں جس کو ہم رکھتے ہیں، جب تک یہ قبر میں تر رہتی ہیں، اللہ تعالی اس قبر کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یعنی اگر آپ قبر کے اوپر رکھنے سے کہتے ہیں فائدہ ہے، تو یہ عجیب لاجک ہے، بھئی ایک چیز کو قبر کے اوپر رکھو تو قبر صاحب قبر کو فائدہ دے رہی ہے، اگر قبر کے اندر رکھ دو تو فائدہ نہیں دے گی، عجیب بات ہے۔ تو لہٰذا ہم جو شیعہ حضرات ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام نہیں دیتے، دین قرآن کا نام ہے اور سنت کا نام ہے، ہم اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل انجام نہیں دیتا ہم اس کے عمل کو گمراہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے جس مذہب میں بھی ہو۔ پروردگار سے دعا کریں، مہربان اللہ بحق محمد